کلپ نمبر 1045۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت نمبر 40 سے 43 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ ترجمہ: اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ چنانچہ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کتاب کا علم رکھنے والے سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جانتے تھے۔ چنانچہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہی قول زیادہ صحیح ہے اور جمہور مفسرین کا اسی پر اتفاق ہے۔ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ انسانوں میں سے ایک شخص تھے اور ان کا نام حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ جمہور مفسرین کا قول ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس سے مراد حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اکثر مفسرین نے فرمایا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان تفاسیر کے علاوہ دیگر معتبر تفاسیر جیسے تفسیر سبرقندی جلد 2 صفحہ 497، تفسیر جلالین صفحہ 320، تفسیر ساوی جلد 4 صفحہ 1498، تفسیر روح البیان جلد 6 صفحہ 349 میں راجح اور جمہور مفسرین کا یہی قول لکھا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ جب حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس تخت کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم سب سے زیادہ جلدی اس تخت کو لانے والے ہوگے۔ حضرت آصف بن برخیہ نے جب اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی تو اسی وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے نمودار ہو گیا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، یعنی جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا، پلک جھپکنے سے پہلے تخت کا میرے پاس آ جانا مجھ پر میرے رب کے فضل کی وجہ سے ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کے انعامات پر شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، کیونکہ اس شکر کا نفع خود اس شکر گزار کو ہی ملے گا، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب عز و جل شکر سے بے پرواہ ہے اور ناشکری کرنے والے پر بھی احسان کر کے کرم فرمانے والا ہے۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين۔
ترجمہ: حضرت سلیمان نے حکم دیا اس ملکہ کے لیے اس کے تخت کو تبدیل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا راہ نہ پانے والوں میں سے ہوتی ہے۔ پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے، اور ہم کو اس واقعے سے پہلے خبر مل چکی اور ہم فرما بردار ہوئے، اور اسے اس چیز نے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، بے شک وہ کافر قوم میں سے تھی۔ قالا، حضرت سلیمان نے حکم دیا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تخت آ جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ اس ملکہ کے لیے اس کے تخت کی شکل و صورت کو تبدیل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ اپنے تخت کو دیکھنے کے بعد اسے پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ جبکہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو اس وقت تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ ملکہ سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا گویا یہ وہی ہے۔ اس جواب سے بلقیس کی عقل کا کمال معلوم ہوا۔ پھر ملکہ سے کہا گیا کہ یہ تیرا ہی تخت ہے، تمہیں دروازے بند کرنے، انہیں تالے لگانے اور پہرے دار مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ پھر ملکہ بلقیس نے اطاعت قبول کرتے ہوئے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آپ علیہ السلام کی نبوت صحیح ہونے کی خبر اس واقعے سے پہلے حدود کے واقعے سے اور وفد کے امیر سے مل چکی ہے، اور ہم نے آپ علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کی۔ وَصَدَّهَا، اور اسے روکا، یعنی بلقیس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے یا اسلام قبول کرنے کی طرف سبقت کرنے سے سورج کی پوجا نے روک رکھا تھا، اور بلقیس کا تعلق اس قوم سے تھا جو سورج کی پجاری تھی، اور وہ چونکہ انہی میں پلی بڑی تھی اس لیے اسے صرف سورج کی عبادت کرنا ہی آتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔